بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس 4 گفتگو. یہ گفتگو رابرٹ اور رامین کے درمیان ہے. جو رامین اپنے ایک دوست رحمان کو رابرٹ سے تعارف کرانا چاہتا ہے. رامین کہتا ہے سلام رابرٹ. رابرٹ کہتا ہے سلام. رحمان بھی کہتا ہے سلام. رامین کہتا ہے این دوست من رحمان است. یہ میرا دوست رحمان ہے. او اہل مصر است. وہ مصر کے رہنے والا ہے، وہ مصر سے ہے. تو رحمان کہتا ہے خوش وقتم، اور رابرٹ بھی کہتا ہے خوش وقتم. جب کسی کا تعارف کراتے ہیں تو glad to meet you یا آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اس ایڈیم کو فارسی میں کہتے ہیں خوش وقتم. اس کا پورا فارم ہے از آشنایی با شما خوش وقتم، یعنی آپ سے مل کر خوشی ہوئی، خوش وقتم. اسی ڈائلاگ کو ہم اگر بول چال میں یعنی غیر رسمی فارسی میں یعنی معیار گفتار میں بول چال والے فارسی میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ است کیونکہ بول چال میں استعمال نہیں ہوتا ہے، است کی جگہ پچھلے والے لفظ کے آخر میں زیر لگائیں گے. رحمان است بول چال میں ہوگا رحمان، اور اہل مصر است بول چال میں ہوگا اہل مصر. اب اسی ڈائلاگ میں بول چال کے انداز میں بولتے ہیں سلام رابرٹ. سلام. این دوست من رحمانه اون اهل مصر. این دوست من رحمانه اون اهل مصر. خوش وقتم. خوش وقتم. اس طرح ہم فارسی میں ڈائلاگ کر سکتے ہیں اور کسی کا تعارف کرا سکتے ہیں. اس چیپٹر میں ہم اے یعنی زیر والے الفاظ اور گول ہا والے الفاظ کو پڑھیں گے اور رے والے الفاظ کو بھی ہم پڑھیں گے اور آشنا ہو جائیں گے. استخر یعنی سوئمنگ پول. استکان یعنی کپ جس میں قہوہ چائے پی جاتی ہے اور اس میں قہوہ چائے کی کلر نظر آنا چاہیے، اس لیے استکان یعنی ٹرانسپیرنٹ والے میں پیتے ہیں. فنجان جو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا ہے اسے فنجان کہتے ہیں، جس میں چائے یا قہوہ پیتے ہیں یا کافی پیتے ہیں. اور استکان جو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استخر. استکان. مداد، بسته، پرنده. دیکھیں آخر میں ہا ہے، گول ہا، چاہے جوائن صورت میں ہو بستے یا پرندے گول ہا الگ میں ہے. ان دونوں میں اردو میں ہم کہتے ہیں پرندہ، فارسی میں پرندے. تو یاد رکھنا چاہیے گول ہا جب لفظ کے آخر میں ہو اس کو زیر کے صورت میں فارسی میں ادا کرتے ہیں، الف کے صورت میں ادا نہیں کرتے ہیں. اردو میں پرندہ، فارسی میں پرندے. اردو میں بستہ، فارسی میں بستے. بستے. اور اردو میں ہم بیگ کو بستہ کہتے ہیں، لیکن فارسی میں اس پارسل کو جو کچھ بھی بند ہوا چیز کو بستے کہتے ہیں. یہ ایک بستے رسیدے یعنی پوسٹ مین نے ایک پارسل لے کے آیا ہے جو بستے یعنی باندھا ہوا چیز ہے، اس کو بستے کہتے ہیں پارسل کو. مداد یعنی پینسل پہلے بھی پڑھ چکے تھے. اور اسی طرح پھیستے. پھیستے اردو میں بھی ہم اسٹیچو کو پستہ کہتے ہیں، فارسی میں گول ہا کو اے کے صورت میں زیر کے صورت میں پڑھیں گے پستہ، فارسی میں پھیستے. پھیستے. پے اور تے میں بھی ہا کی آواز لگائیں گے پھیستے. روزنامے. نامے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، نامے یعنی خط، روزنامے یعنی نیوز پیپر. اخبار کو روزنامے کہتے ہیں. تو روزنامہ نہیں بلکہ روزنامے، فارسی میں گول ہا کو اینڈ میں زیر کی صورت میں پڑھتے ہیں روزنامے. اردو میں ہم کہتے ہیں پردہ، فارسی میں پردے. پردے پے کے ساتھ ہا کی آواز اور اینڈ میں گول ہا کو زیر کی صورت میں پڑھیں گے پردے. اب ان الفاظ کے ساتھ اگر جملہ بنانا چاہے مثلا این یک استخر است. یہ ایک سوئمنگ پول ہے. این یک استخر بزرگ است. یہ ایک بڑا سوئمنگ پول ہے. استکان یعنی کپ.
این استکان مادرم است. یہ میری مدر کا استکان ہے، میری مدر کا کپ ہے. مداد، این مداد کوچک است. آن مداد بزرگ است. این مداد پسرم است. این مداد دوستم است. اس طرح جملے بنا سکتے ہیں. بسته، این بسته برای پدرم است. یہ پارسل میرے فادر کے لیے ہے. آن بسته برای برادرم است. وہ پارسل میرے بھائی کے لیے ہے. این بسته برای توست. یہ پارسل تمہارے لیے ہے. پرنده، این پرنده طوطی است. آن پرنده کبوتر است. این پرنده اردک است. آن پرنده مرغ است. اس طرح پرندے کے ساتھ جملے بنا سکتے ہیں، پرندوں کا نام بتا سکتے ہیں. پسته، من پسته خیلی دوست دارم. دوست دارم یعنی مجھے پسند ہے. دوست وہی اردو والا دوست ہے جو کہ لانگ او کے ساتھ پڑھتے ہیں. دوست، دوست دارم یعنی آئی لائک، مجھے پسند ہے. من پسته دوست دارم. مجھے پستہ پسند ہے. من پسته دوست دارم. من پسته خیلی دوست دارم. مجھے پستہ بہت پسند ہے. خیلی یعنی بہت، جو کہ بول چال میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. اور بسیار اسی لفظ کو ادبیات میں یعنی ادب میں رسمی فارسی میں بسیار کہتے ہیں. من پسته بسیار دوست دارم. روزنامه یعنی اخبار. این روزنامه پاکستانی است. آن روزنامه ایرانی است. این روزنامه جنگ است. آن روزنامه کیهان است. اس طرح روزنامے کے ساتھ جملہ بنا سکتے ہیں. پرده، پرده اتاق من زیبا است. پرده اتاق خواهرم زرد رنگ است. پرده اتاق مادرم قرمز است. اس طرح ہم جملے بنا سکتے ہیں، پردے کے کلرز بتا سکتے ہیں، خوبصورتی بتا سکتے ہیں. اور اگلا پیج انہی الفاظ کے رائٹنگ پریکٹس ہے. آپ ان میں جو مسنگ حرف ہے اس حرف کو لکھ سکتے ہیں اور فارسی الفاظ کو لکھنے کی پریکٹس کریں گے. اگلا پیج ہے رے والے الفاظ. کون سے الفاظ رے سے بنتے ہیں فارسی میں؟ روستا، گاؤں کو کہتے ہیں. روستا گاؤں. رود یعنی نہر، ندی. روستای پدرم بسیار زیبا و سرسبز است. زیبا و سرسبز گاؤں کے لیے، دیہات کے لیے، دیہات کے لیے ہم سرسبز اور خوبصورت صفات استعمال کر سکتے ہیں. روستای مادرم بسیار سرسبز و خوش آب و هوا است. خوش آب و هوا یعنی ویدر کے لحاظ سے، آب و ہوا کے لحاظ سے خوش ہے، خوبصورت ہے، یعنی وہاں بہار کا موسم رہتا ہے. خوش آب و هوا فارسی میں استعمال ہوتا ہے. یا روستای ما بسیار زیبا، خوش آب و هوا و سرسبز است. یہ سارے الفاظ ہم اردو میں بھی تقریباً سمجھ سکتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. روستا. اب رود یعنی ندی یا نہر. مثلا در شهر لاهور رودهای فراوان وجود دارد. فراوان نهر لاهور میں موجود ہے. در روستای ما یک رود زیبا وجود دارد. وجود دارد یعنی موجود ہے. ہمارے گاؤں میں ایک خوبصورت نہر موجود ہے. در روستای ما چند رود زیبا وجود دارد. چند یعنی کچھ. ہمارے گاؤں میں کچھ خوبصورت نہریں موجود ہیں. پھارو چپو کو کہتے ہیں جس سے ہم بوٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. پھارو. مرد آدمی کو کہتے ہیں. سیر لہسن کو کہتے ہیں. این پھارو قرمز است. آن مرد پاکستانی است. این مرد ایرانی است. اگر مرد کے ساتھ
یہ اور وہ لگانا ہے، یہ آدمی وہ آدمی، تو او استعمال نہیں ہوگا بلکہ آن اور این استعمال ہوگا. جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہ آدمی اور وہ آدمی، آن مرد اور این مرد. انگلش میں بھی ہم دس مین اینڈ دیٹ مین کہتے ہیں، آن مرد اور این مرد. اور اگر مرد استعمال نہیں کرے، صرف بتانا ہے وہ، تو اس وقت ہم او استعمال کریں گے. او ایرانی است، آن مرد ایرانی است. او پاکستانی است، آن مرد پاکستانی است. سیر لہسن کو کہتے ہیں. سیر برای بیماری ها مفید است یا سیر شفای 70 بیماری است. 70 مرض، سیر شفای 70 مرض است. جیسے احادیث کے مطابق لہسن کو 70 بیماریوں کا شفا جانتے ہیں. سیر برای بیماری ها مفید است، برای رفع بیماری ها مفید است. یا من در غذا سیر استفاده می کنم. استفاده می کنم یعنی استعمال کرتی ہوں یا کرتا ہوں. استفاده می کنم. من در غذاها سیر استفاده می کنم. میں کھانوں میں لہسن استعمال کرتی ہوں. جارو، جاڑو کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم جاڑو ہی کہتے ہیں، فارسی میں جارو. این جاروی مادرم است. آن جاروی آشپزخانه است. آشپزخانه کچن کو، پہلے بھی ہم نے بتایا تھا آشپز کوک کو یا شیف کو کہتے ہیں، اور آشپزخانه کچن کو کہتے ہیں. مرغ، وہی مرغی اردو میں ہم کہتے ہیں ہین کو کہتے ہیں. این مرغ همسایه است. همسایه یعنی نیبر. این مرغ همسایه است. زنبور، شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. این زنبور عسل است. عین سین لام عسل شہد کو کہتے ہیں. زنبور عسل یعنی شہد کی مکھی. زنبور عسل عین سے، عین سین اور لام عسل یعنی شہد. زنبور عسل یعنی شہد کی مکھی. این زنبور عسل است. اس طرح جملے بنا سکتے ہیں. اگلا پیج یہی الفاظ کے رائٹنگ پریکٹس ہے. اس میں جو حرف مسنگ ہے اس حرف کو لکھیں اور فارسی الفاظ کو لکھنے کا مشق کریں. اگلا پیج زے والے الفاظ ہے. کون سے الفاظ فارسی میں زے سے بنتے ہیں؟ اردو میں ہم زبان کہتے ہیں، فارسی میں زبر کے ساتھ زبان. زبان. عورت کو فارسی میں زن کہتے ہیں، خاتون کو زن. دوبارہ وہی بات جو ہم مرد کے بارے میں یہ آدمی اور وہ آدمی کہتے تھے، اب زن کے لیے بھی یہ. این زن ایرانی است. آن زن پاکستانی است. یہ عورت ایرانی ہے، وہ عورت پاکستانی ہے. اب اگر یہ اور وہ نہیں لگانا ہے تو زن کے لیے بھی او استعمال کریں گے، یعنی وہ. جیسا انگلش میں شی استعمال ہوتا ہے، اردو میں وہ استعمال ہوتا ہے، فارسی میں او. او ایرانی است. او پاکستانی است. آن زن ایرانی است. اگلے الفاظ ورزش، مزرعے اور میز. ورزش سپورٹس کو کہتے ہیں، ورزش. مزرعے کھیت کو کہتے ہیں، کوئی سے بھی کھیت ہو مزرعے. مزرعے گندم. مزرعے جو یعنی گندم کی کھیتی جو ہوتی ہے، اور جو کی کھیتی. اور مزرعے ذرت. ذرت مکئی کو کہتے ہیں، کارن کو کہتے ہیں ذرت، جیسے یہاں اس پکچر میں نظر آتا ہے. مزرعے ذرت. ذرت کارن کو کہتے ہیں، مکئی کی کھیتی. میز ٹیبل کو کہتے ہیں، اردو میں میز، فارسی میں میز، چھوٹی یا کی آواز. این میز اتاق برادرم است. آن میز اتاق پدرم است. یہ میرے بھائی کی کمرے کی میز ہے، اور وہ میرے فادر کے، میرے ابو کے، میرے والد کے کمرے کی میز ہے. مزرعه. این مزرعه پدر بزرگم است.
پدر بزرگم یعنی میرے دادا ابو یا میرے نانا ابو گرینڈ فادر کو پدر بزرگ کہتے ہیں. این مزرعه پدر بزرگم است. یہ میرے گرینڈ فادر کا فارم ہے. ورزش. من ورزش فوتبال را دوست دارم. دوست دارم یعنی I like، مجھے پسند ہے. من ورزش کریکت را دوست دارم. من ورزش والیبال را دوست دارم. خواهرم ورزش فوتبال را دوست ندارد. دوست دارد کا اپوزٹ ہوتا ہے دوست ندارد. خواهرم ورزش فوتبال را دوست ندارد. میری بہن کو فوتبال نہیں پسند. پسرم ورزش والیبال را خیلی دوست دارد. میرے بیٹے کو والیبال بہت پسند ہے. ورزش والیبال. بازو. آرم کو کہتے ہیں بازو. اردو میں بھی ہم بازو ہی استعمال کرتے ہیں. این بازوی ورزشکار است. ورزشکار اسپورٹ مین کو کہتے ہیں. بازوی ورزشکار. اب بازو کے اینڈ میں واول ہے تو دوسرے لفظ سے ملتے وقت چھوٹی یا لگتی ہے. بازوی ورزشکار قوی است. این بازوی ورزشکار خیلی قوی است. یہ اسپورٹ مین کے جو بازو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. پزشک فزیشین ڈاکٹر. پزشک فزیشین ڈاکٹر کو کہتے ہیں پزشک، ہاسپٹل والے ڈاکٹر. برادرم پزشک است. میرا بھائی فزیشین ڈاکٹر ہے. پدرم پزشک بیمارستان احمد است. میرے فادر احمد ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہے. خواهرم دندان پزشک است. پزشک کا مطلب ہے ڈاکٹر اور دندان پزشک یعنی ڈینٹسٹ. چشم پزشک یعنی آئز اسپیشلسٹ. مثلا خواهرم چشم پزشک است. خواهرم چشم پزشک است. میری بہن آئز اسپیشلسٹ ہے. روز. دن کو ہم اردو میں بھی روز کہتے ہیں، فارسی میں بھی روز، اور اپوزٹ میں شب یعنی رات. رات کے اندھیرے کو شب اور دن کو روز کہتے ہیں. امروز یعنی آج. دیروز یعنی کل. امروز مثلا دوشنبه است. دوشنبه یعنی منڈے، یہ دیز کو بھی یاد کریں گے. یک شنبه یعنی سنڈے، دوشنبه منڈے. تو اگر ہم بولے امروز یک شنبه است یعنی آج سنڈے ہے، تو امروز دوشنبه است آج منڈے ہے. دیروز یک شنبه بود، کل سنڈے تھا. اس طرح ہم جملے بنا سکتے ہیں. اگلا پیج پھر سے پریکٹس ہے رائٹنگ کے الفاظ لکھنے کی پریکٹس کر لے. فارسی کے الفاظ کو کس طرح لکھتے ہیں. مثلا زن میں زے لکھنا ہے آپ کو. ورزش میں مزرعے میں زے والے حرف یہاں پہ مسنگ ہے، آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے. یہاں لکھا گیا ہے کہ ژ والے 3 نقطے والے جو رے کے اوپر 3 نقطہ ہے وہ ژ ژالہ باری ہم اردو میں کہتے ہیں. فارسی میں بہت سے الفاظ ژ سے بنتے ہیں اور اس کی آواز ژ ہے. آخری پیج ہے ادارے. شروع میں اے لگانا ہے. ادارے یہاں پہ پہلے والا حرف مسنگ ہے. ادارے. رندے دوسرے والے لفظ میں رے لگانا ہے. رے زبر را. رندے اردو میں بھی ہم رندہ کہتے ہیں یا کدوکش کہتے ہیں. ادارے آفس کو یا ادارے کو ہی کہتے ہیں. زردالو شروع میں زے لگانا ہے. خوبانی کو فارسی میں زردالو کہتے ہیں. زردالو. رندے. ادارے. ادارے کے لیے جملے بناتے ہیں. این اداره پدرم است یا پدرم در اداره است. میرے والد ادارے میں ہیں. پدرم در اداره است. برادرم در اداره کار می کند. کار می کند یعنی کام کرتا ہے. کار یعنی کام، می کند یعنی کرتا ہے. برادرم در اداره کار می کند. میرا بھائی ادارے میں کام کرتا ہے. این اداره برادرم است. یہ میرے بھائی کا ادارہ ہے. رندے.
کدوکش. این رنده آشپزخانه است. رنده یہ چھوٹی یا لگے گی. جب رندے کو آشپزخانے سے ملانا چاہے تو بیچ میں گول ہا کے بعد چھوٹی یا لگے گی. این یعنی یہ، رنده آشپزخانے. آشپز پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا، کوک کو شیف کو کہتے ہیں، آشپزخانے کچن کو کہتے ہیں. رنده آشپزخانے یعنی کچن کا کدوکش، کچن کا رندہ. این رنده آشپزخانه است. یہ کچن کا کدوکش ہے. زردآلو یعنی خوبانی. این زردآلو خیلی خوشمزه است. یہ خوبانی بہت مزیدار ہے. این زردآلو خیلی خوشمزه است. یا این زردآلوی شمال است. یہ شمال کے خوبانی ہیں. آن زردآلوی مثلا ایرانی است. وہ خوبانی ایران کے ہیں. اگلے لائن کے جو الفاظ ہیں ان میں آخری حرف مسنگ ہے. اس میں مدرسے آخر میں ہا لگانا ہے، جوائن ہا. مدرسے اردو میں مدرسہ آ کے آواز میں پڑھتے ہیں، فارسی میں زیر کے آواز میں پڑھیں گے. مدرسے مدرسے. این مدرسه پسرم است. یہ میرے بیٹے کا اسکول ہے. مدرسے اسکول کو کہتے ہیں. جیسے پکچر میں دیکھتے ہیں اسکول کو جو کہ یونیورسٹی سے پہلے پڑھتے ہیں 12 تک اسکول کہا جاتا ہے. مدرسے ابتدائی یعنی پرائمری اسکول. مدرسے راہنمائی یا دبیرستان بھی کہتے ہیں. جو سیکنڈری اسکول ہوتا ہے اس کو مدرسے راہنمائی یا دبیرستان کہتے ہیں. خب مدرسے کے بعد پھر دانشگاہ ہوتا ہے. یونیورسٹی کو دانشگاہ کہتے ہیں. تو پرائمری اسکول دبستان، سیکنڈری یا ہائی اسکول کو دبیرستان، اور یونیورسٹی کو دانشگاہ کہتے ہیں. مدرسه دخترم میری بیٹی کا اسکول. مدرسه پسرم، مدرسه برادرم. این مدرسه خواهرم است. یہ میری بہن کا اسکول ہے. بندر اردو میں بھی ہم بندرگاہ کہتے ہیں. بندر یعنی بندرگاہ، جہاں بڑے شیپ وغیرہ ہوتے ہیں، جہاں پہ کام کرتے ہیں. بندرگاہ جو سمندر کے کنارے ہے. بندرگاہ. سرباز سولجر کو کہتے ہیں. سرباز یعنی سولجر یعنی سپاہی. سرباز مثلا برادرم سرباز است. میرا بھائی سپاہی ہے، میرا بھائی سولجر ہے. یا پسر عموی من سرباز است. میرا کزن سولجر ہے، سرباز ہے. کراچی یک بندرگاه مشهور پاکستانی است. در پاکستان کراچی یک بندرگاه مشهور است. پاکستان میں کراچی ایک مشہور بندرگاہ ہے. در ایران بندر عباس یک بندرگاه مشهور است. یا یک بندرگاه مهم است. مهم یعنی اہم. اردو میں ہم اہم کہتے ہیں، فارسی میں مهم یعنی امپورٹنٹ. فارسی میں مهم. بندر عباس یا بندر بوشهر یک بندرگاه مهم در ایران است. ایران میں ایک اہم بندرگاہ ہے. آخر میں ایک ٹیکس ہے. امروز روز تولد یک بانوی مقدس است. آج ایک مقدس لیڈی کا یوم ولادت ہے. روز تولد یعنی یوم ولادت یعنی برتھ ڈے. یک بانوی مقدس یعنی ایک مقدس بانو وہی خاتون کو کہتے ہیں. ایک مقدس خاتون کا یوم ولادت ہے آج. امروز در ایران روز مادر است. آج ایران میں. در ایران یعنی ایران میں. یہ در ساکن حالت میں کے سینس میں آتا ہے. انگلش میں ہم جیسے کہتے ہیں ان، این فارسی میں ہوتا ہے در. در ایران یعنی ایران میں. روز مادر یعنی مدرز ڈے. است یعنی ہے. امروز در ایران روز مادر است. آج ایران میں یوم مادر ہے، مدر ڈے ہے. زهرا برای مادرش یک روسری سبز خرید. زہرا نے اپنی امی کے لیے ایک گرین کلر کا اسکارف خریدا. روسری ہم نے پڑھا تھا یعنی اسکارف. سبز اردو میں بھی ہم کہتے ہیں گرین کلر کو سبز.
خرید پاسٹ ٹینس ہے یعنی خریدا. زہرا نے اپنے مدر کے لیے مادرش یعنی اپنے مدر، برای یعنی کے لیے، برای مادرش یعنی اپنے مدر کے لیے، ہر مدر. یہ جو آخر میں شین ہے ہر کے سینس میں یا ہز کے سینس میں آتا ہے. اگر کوئی مرد بھی ہوتا کوئی جنٹ کے لیے بھی یہی مادرش استعمال، مثلا زہرا کی جگہ اگر ہوتا سہیل، سہیل برای مادرش، ہر اور ہز دونوں کے لیے شین استعمال ہوتا ہے فارسی میں. زہرا برای مادرش یک روسری سبز خرید. زہرا نے اپنے مدر کے لیے ایک گرین اسکارف خریدا. او یک دسته گل زیبا هم خرید. ہم کا مطلب ہے بھی. او یک دسته گل زیبا هم خرید. وہ ایک خوبصورت گلدستہ بھی خریدا. اس نے ایک خوبصورت گلدستہ بھی خریدا. اچھے طریقے سے یہ ٹیکسٹ کو سمجھے اور اس ٹیکسٹ کو اپنی طرف سے چینج کرنے کی کوشش کرے. نام چینج کرے اور ملک کا نام چینج کرے، اور جو چیزیں یہ زہرا نے خریدی ہے وہ چیزوں کا نام چینج کر کے اس ٹیکسٹ کو سمجھ کے چینج کر کے اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کرے اور بہتر طریقے سے اس سبق کو دہرائے. موفق و پیروز باشید عزیزان من. خدا نگهدار.